اگر آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھا جائے کہ اس دنیا کا سب سے امیر شخص کون ہے تو آپ لوگوں کے ذہن میں جو سب سے پہلا نام آئے گا وہ یا تو ایلون مسک ہوگا یا پھر بل گیٹس ہوگا۔ اور اگر ہم گوگل پر بھی سرچ کرتے ہیں کہ ہو از دی ریچسٹ مین ان دی ورلڈ تو جو جواب ہمیں دیکھنے کو ملے گا وہ ہوگا ایلون مسک۔ بٹ دس آنسر از رانگ۔ اگر میں کہوں کہ اس دنیا کا سب سے امیر شخص نہ ہی بل گیٹس ہے اور نہ ہی ایلون مسک ہے بلکہ ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس اتنی زیادہ دولت ہے کہ وہ دنیا کی بڑی کمپنیز جیسا کہ میٹا، مائکروسافٹ اور ایپل کو وہ خرید کر شام کو فروخت کر سکتا ہے اور یہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے۔ میں جس آدمی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اس کا نام ہے لاری فنک، سی ای او آف بلیک راک، جس کی نیٹ ورتھ ہے $10 ٹریلین، جو کہ انڈیا، جاپان اور ایسے کئی دوسرے ممالک کی جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے۔ بلیک راک ایک امریکن بیس ملٹی نیشنل ایسٹ مینجمنٹ انویسٹمنٹ کمپنی ہے۔ بلیک راک کے دنیا کے 38 ممالک میں 78 آفسز ہیں اور یہ 100 ممالک میں کلائنٹ بیس ہے۔ بلیک راک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز میں شیئر ہولڈر ہے، چاہے وہ کمپنی کیسی بھی کیوں نہ ہو۔ بلیک راک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز جیسا کہ آئی شیئر، مائکروسافٹ، ایپل، میٹا، نویڈا، ٹیسلا اور ایمیزون ان میں بھی شیئر ہولڈر ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کمپنی اتنی زیادہ امیر کیسے بنی اور بڑی بڑی کمپنیز میں اس کے شیئرز کیسے ہیں۔ سو لیٹس بگن۔ آنر آف بلیک راک لاری فنک نے کیلیفورنیا کی ایک یونیورسٹی سے بی اے ان پولیٹیکل سائنسز اور ایم بی اے ان ریئل اسٹیٹ کی ڈگری حاصل کی، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس کو پولیٹکس اور ریئل اسٹیٹ میں کافی زیادہ مہارت حاصل تھی۔ لاری فنک نے 1976 میں اپنے کیریئر کا آغاز بوسٹن فرسٹ نامی ایک کمپنی سے کیا اور 3 سال کے عرصے میں ہی اس کو اس کی مہارت کی بنا پر اس کمپنی کا ایم ڈی بنا دیا گیا، کیونکہ اس عرصے کے دوران اس نے اس کمپنی کو $1 بلین کا ریونیو جنریٹ کر کے دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کمپنی میں کافی زیادہ عزت بڑھ گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا، لاری فنک مزید ترقی کرتا گیا۔ 1986 میں ایک دن ایسا آیا جس نے لاری فنک کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا۔ 1986 میں لاری فنک اس کمپنی کی ایک فائنانس ٹیم کو کمانڈ کر رہا تھا، جس کی ایک غلطی کی وجہ سے اس کی کمپنی کو $8 بلین کا نقصان ہوا، جس کا سارا الزام لاری فنک پر آیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی اچھائیوں سے زیادہ آپ کی برائیوں کو دیکھا جاتا ہے، ایسا ہی کچھ لاری فنک کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کو اس کی غلطی کی بنا پر اس کمپنی سے نکال دیا گیا، لیکن جب کمپنی نے اس کو کمپنی سے نکالا اس وقت نہ تو اس کمپنی نے اور نہ ہی لاری فنک نے سوچا تھا کہ وہ زیرو سے اٹھ کر دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بنا دے گا۔ 1988 میں لاری فنک نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک کمپنی بنائی جن کے ساتھ وہ پہلے کام کرتا تھا۔ اس نے اس کمپنی کو چلانے کے لیے ایک اور کمپنی بلیک سٹون سے اپنی کمپنی کے 50% شیئرز کے بدلے $5 ملین کا لون لیا۔ کمپنی ترقی کرتی رہی اور 1 سال کے عرصے کے اندر ہی اس کمپنی کی نیٹ ورتھ $2.7 بلین تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد اس کمپنی نے مزید ترقی کی اور 1991 تک اس کمپنی کی نیٹ ورتھ $53 بلین تک پہنچ گئی۔ 1994 میں لاری فنک اور اس کی کمپنی کے دوسرے شیئر ہولڈر کے درمیان نہ بن سکی اور ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، جس کے نتیجے میں دوسرے شیئر ہولڈرز نے اپنے شیئرز لاری فنک کو بیچ دیے۔ اب لاری فنک اس کمپنی کا اکیلا مالک بن گیا تھا۔ اس کمپنی نے مزید ترقی کی۔ 1994 تک یہ کمپنی ایک پبلک کمپنی بن چکی تھی، جس کے بعد لاری فنک نے اس کے شیئرز نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں بھی بیچنا شروع کر دیے تھے۔ اس کے بعد کمپنی نے دوسری کمپنیز میں اپنے شیئر خریدے اور 2015 تک اس کمپنی کی نیٹ ورتھ $4.7 ٹریلین تک پہنچ گئی۔ 2023 کے مطابق اس کمپنی کی نیٹ ورتھ $10 ٹریلین ہے، جو کہ اسے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بناتی ہے۔ آج کے دور میں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو کچھ بھی استعمال کرتے ہیں ان سب کے پیچھے بلیک راک ہے۔ ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپنی چیزیں بلیک راک سے ہی خرید رہے ہوتے ہیں۔ ہوٹلز، مالز، فوڈز، گارمنٹس اور ہر وہ چیز جو دیکھی یا خریدی جا سکتی ہے، ان سب کی کمپنیز میں اس کمپنی کے شیئرز ہیں۔ اس کمپنی کے دنیا کی تمام کمپنیز میں شیئرز ہیں، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ کمپنی اتنی بڑی ہے تو آج تک ہم نے اس کا نام نہیں سنا، تو اس میں آپ لوگوں کو کوئی قصور نہیں، کیونکہ یہ کمپنی نہیں چاہتی کہ اس کا نام ہر وقت اخباروں اور خبروں کی زینت بنا رہے۔ آپ لوگوں کو ایک بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ کمپنی دنیا کے تقریباً
90% میڈیا کو بھی آن کرتی ہے، لیکن یہ اپنا نام اس پر نہیں آنے دیتی، کیونکہ نہ تو اس کمپنی کو اور نہ ہی اس کے آنر لوری فنک کو اپنا نام بار بار میڈیا میں آنے اور لوگوں کی زبانوں پر آنے میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ ایک بات اور جو آپ لوگوں کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ کمپنی اس ملک میں بھی کام کر رہی ہے جو دوسرے ملک کی کمپنیوں کو اپنے ملک کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں چائنا کی۔ یہ کمپنی چائنا میں بھی کام کر رہی ہے۔ اب آپ لوگوں کو یہ سب کچھ جاننے کے بعد یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ کمپنی کتنی بڑی ہے اور کیسے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے، لیکن اس کا نام آج تک میڈیا وغیرہ میں نہیں آیا۔ تو لوگوں کے ذہن میں اس کے بعد ایک سوال آتا ہے، کیا یہ واقعی ہی ایک ریئل لائف الومناٹی ہے؟ تو خیر، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ۔